یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گزرا تھا، اور حلیمہ سعدیہ، وہ حلیمہ سعدیہ جن کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں دودھ پیا تھا، یہ ان کا گاؤں بھی ہے یہاں پہ۔ اور یہ جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو دنیا میں صرف اسی پہاڑ کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو دوسروں کو نہیں ہے۔ اس پہاڑ پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تھا، جب فرشتوں نے ان کا سینہ چاک کر کے دل نکالا تھا اور زمزم کے پانی سے دھویا تھا۔ تو یہ وہی پہاڑ ہے، آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا، مکمل تفصیلاً جانیں گے آپ۔ ایک جگہ ہے جی جو یہ یہاں پہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھائی کیمرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج موجود ہوں طائف میں، اور یہ طائف سے تقریباً 60 کلومیٹر دور ایک وادی ہے بنی سعد۔ تو اس وقت میں یہاں پہ ہوں، جیسا کہ آپ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں، اس بارے میں لوگ بولتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں پہ بچپن گزرا ہے، حلیمہ سعدیہ کا خیمہ تھا یہاں پہ۔ لیکن یہ بہت بڑی جگہ ہے، کیمرہ اس سائڈ پہ کیجیے، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں پوری ایک وادی ہے، تو یہاں پہ بہت سی جگہ ہے، مطلب جہاں پہ چھوٹے چھوٹے پرانے گھروں کے آثار ہیں، کہیں پہ بھی خیمہ ہو سکتا تھا۔ تو کچھ لوگ اس جگہ وہ بولتے ہیں، کچھ ایک اور وہ تھوڑی اوپر وہاں پہ جگہ ہے، تو آئے میں آپ کو وہاں پہ لے کے چلتا ہوں۔ تو جیسے جیسے مطلب میں یہاں سے لے کے جا رہا ہوں تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا۔ اسٹاپ کر دو جی۔ یہ ہوا۔ اور دوسری ایک جگہ ہے جی جو یہ یہاں پہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، کہ بھائی کیمرہ آپ کو میرے کیمرہ مین یہاں پہ کیمرہ کر کے دکھائیں گے۔ تو دوسری یہ جگہ ہے، تو اس بارے میں لوگ بولتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک جگہ یہ ہے، ایک وہاں پہ ہے۔ تو یہ پوری جو وادی ہے یہ بنی سعد کی تھی، جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گزرا ہے۔ تو ہم ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتے کہ کس جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا، لیکن آج میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ یہ پوری وادی جو آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کروں۔ یہ آپ راستے دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ یہ کچے راستے ہیں، اگر یہ آج ایسے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے کیسے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب ماڈرن زمانے میں ایسا ہے۔ اور یہ جو سامنے آپ کو یہاں سے گھر نظر آ رہے ہیں، جو بنی سعد، حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ تھا، اسے بنی سعد کہا جاتا تھا، تو یہ اس قبیلے کے گھر ہیں یہاں پہ۔ تو یہ پورا جو ایریا ہے آج بھی مطلب انہی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس ایریا کا نام آج بنی سعد ہے، وادی بنی سعد بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کسی کو بھی بنی سعد کا بول کے طائف سے بھی یہاں سکتے ہیں۔ تو یہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ان کے گھر ہیں یہاں پہ۔ تو اس کے علاوہ واپس چلتے ہیں ہم اسی پہاڑ کے اوپر جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تھا۔ تو یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے نماز پڑھنے کے لیے یہاں پہ جگہ بنائی ہوئی ہے، جیسا کہ ابھی کورونا وائرس چل رہا تھا، تو اس وجہ سے مطلب یہ حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کے مصلے ایسے پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ آنے والے نہیں ہوں گے، اتنے زیادہ زیارت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو لیکن میں نے ایک چیز یہاں پہ نوٹ کی ہے، بہت سے لوگ یہاں پہ گند بہت ڈالتے ہیں آگے، کھانے پینے کے ریپرز یہاں پہ ہیں، بوتلز ہیں، کیونکہ یہاں آس پاس کہیں آبادی تو ہے نہیں، تو جو لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو میری ان سے ریکویسٹ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن جہاں پہ گزرا، یہ ان کی ایک جگہ ہے، ہم لوگ یہاں آتے ہیں، گند ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہمارا جو اسلام ہے ہمیں یہ چیز الاؤ نہیں کرتا کہ ہم گندگی ڈالیں، کیونکہ جو نصف ایمان مطلب آدھا ایمان ہے ہمارا، وہ صفائی ہے۔ اور یہ پیچھے آپ پوری یہاں سے وادی دیکھ رہے ہیں، اگر میں اپنا کیمرہ دوسری سائڈ پہ کرتا ہوں، یہ پوری وادی ہے جو وادی بنی سعد ہے۔ اور یہ جو 4 دیواری ہے، اس 4 دیواری کے اندر بنی سعد کا جو قبرستان ہے، ان کے جو لوگ مرتے تھے یہاں پہ، تو ان کو یہاں پہ دفن کیا جاتا تھا۔ اور یہ قبرستان آج بھی یہاں پہ ہے، اتنا بڑا قبرستان نہیں ہے، چھوٹا سا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ مطلب اب جو یہ وادی بہت بڑی ہے۔ یہ سامنے آپ یہاں سے پھر سے ایک بار دیکھ رہے ہیں کہ وہ دوسری سائڈ پہ قبرستان نظر آ رہا ہے، اور موسم بہت پیارا ہے یہاں کا۔ میں نے ایک چیز یہاں پہ نوٹ کی ہے، جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ یہاں پہ، تو یہاں آیا ہوں میں تو ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اس گرمی کے موسم میں بھی۔ شاید میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا برکت کی وجہ سے آئی ہے، مطلب وہ یہاں رہ کے گئے ہیں، ان کا بچپن گزرا ہے۔ یہ وادیاں ہیں جو اس لیے ٹھنڈی ہیں، اور بہت سکون آتا ہے یہاں پہ آ کے، بہت سکون آتا ہے۔ میں پوری وادی میں یہاں پہ گھوما ہوں،
مجھے بہت مزہ آیا ہے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب جتنے بھی ویڈیو دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہاں لے کے آئے۔ اگر آپ لوگ یہاں کبھی آنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کی کہ آپ لوگ یہاں پہ کیسے آ سکتے ہیں، اور آنا چاہیے، زیارت کرنی چاہیے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن ان وادیوں میں گزرا ہوا ہے، وہ یہاں پہ کھیلے ہوئے ہیں، تو ہمیں یہ جو اسپیشل فیلنگز مجھے یہاں آ رہی ہیں، تو میں چاہتا ہوں میرے بہن بھائیوں کو، دیکھنے والوں کو، سب کو آئیں۔ اور یہ کچھ جگہ جیسے میں نے پہلے بتایا، مطلب چھوٹی چھوٹی ڈیفرنٹ جگہ ہیں، لوگوں نے یہاں پہ مطلب کچھ نشانیاں رکھی ہوئی ہیں نماز پڑھنے کے لیے ایسے، لیکن میں کسی ایک جگہ کو مینشن نہیں کر سکتا کہ یہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گزرا تھا، کیونکہ یہ بہت بڑی بستی ہے۔ اتنا بول سکتے ہیں کہ اس وادی کے اندر جو ان کا بچپن گزرا تھا، کیونکہ وادی بہت بڑی ہے۔ تو اور ایک اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہاں جلد لے کے آئے، آپ خود آئیں یہاں، اپنی آنکھوں سے یہ خوبصورت نظارے دیکھیں، آپ حج کریں، عمرہ کریں، اپنے بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑا اور ٹائم دے تو آپ ان خوبصورت وادیوں کی زیارتیں کریں، کیونکہ بہت سکون آتا ہے یہاں پہ، ہسٹری ہے یہاں پہ، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گزرا ہے۔ میرا تو یہاں سے دل نہیں کر رہا جانے کو، مجھے بہت سکون مل رہا ہے یہاں پہ، بہت سکون مل رہا ہے الحمدللہ۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ چھوٹی سی محنت پسند آتی ہے کہ جیسے یہ جو اسلامک ہسٹری ہے، یہ نالج ہے، بہت سے میرے بہن بھائی ہیں جو یہاں تک آ نہیں پاتے، حج عمرہ پہ بھی آتے ہیں، یہ ان سب کے لیے میری ایک چھوٹی سی محنت ہے، چھوٹا سا گفٹ ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آتا ہے، اس کے بدلے میں آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس نالج کو پھیلا سکتے ہیں۔ اور آپ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے مجھے یوٹیوب پہ بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے آفتاب ڈوگرہ۔ ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔